بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص قبیلہ بنی عقیل کے سربراہوں میں سے تھے اور یہ معز الدولہ سے بھی ملاقات کر چکے تھے، تو اس نے ان کی بہت عزت کی تھی اور ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بنی عقیل کے ایک شخص کو دیکھا جس کی کمر پر ایسے نشانات تھے جیسے پچھنے لگانے سے ہو جاتے ہیں، مگر یہ ان سے بڑے بڑے تھے۔ میں نے اسے اس کا سبب پوچھا تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر فریفتہ تھا، تو میں نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، تو لڑکی والوں نے جواب دیا کہ ہم تجھ سے نکاح صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ تم مہر میں ایک شبکہ دے۔ یہ ایک گھوڑی تھی جو نہایت تیز رفتار تھی، جو کہ بنی بکر کے ایک شخص کے پاس تھی۔ میں نے اس سے اس شرط پر نکاح کر لیا اور میں اس فکر میں نکلا کہ کسی ہیلا سے وہ گھوڑی اس کے مالک کی یہاں سے نکال لاؤں تاکہ اس منکوحہ کا ہاتھ آنا ممکن ہو سکے۔ تو میں اس قبیلہ میں پہنچا جس میں گھوڑی تھی اور میں اس کا سراغ لگانے کے لیے جاتا آتا رہا۔ تو ایک مرتبہ میں فقیر بن کر اس خیمہ میں پہنچا جس میں وہ شخص رہتا تھا، تاکہ گھوڑے باندھنے کی جگہ معلوم کر لوں کہ خیمہ کے کس موقع پر ہے، اور میں چھپ گیا اور پیچھے سے اندر جانے میں کامیاب ہو گیا اور روئی کے ایسے انبار کے پیچھے پہنچ گیا جو انہوں نے دنا کر کاٹنے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ دن بھر اس میں چھپا رہا۔ جب رات آ گئی تو گھر والا آ گیا اور اس کی بیوی نے اس کے لیے رات کا کھانا تیار کر رکھا تھا اور دونوں کھانے بیٹھ گئے۔ اندھیرا پورے طور پر چھا چکا تھا اور ان کے پاس چراغ موجود نہیں تھا، اس لیے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کر دیا۔ چونکہ میں بھوکا تھا تو میں نے بھی پیالے سے ہاتھ بڑھا کر ان دونوں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ مرد نے میرے ہاتھ کو اوپرا محسوس کرتے ہوئے پکڑ لیا، تو میں نے فوراً ہی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی دوسرے ہاتھ سے۔ تو اس سے عورت نے کہا کیا ہو گیا، میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا؟ تو اس نے یہ خیال کیا کہ میں نے عورت کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے بھی فوراً عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہم سب نے پھر کھانا شروع کر دیا۔ پھر عورت کو میرا ہاتھ اوپرا لگا تو اس نے اسے پکڑ لیا، تو میں نے فوراً مرد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کیا ہو گیا، میرا ہاتھ ہے۔ تو عورت نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، میں نے بھی فوراً مرد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھانا ختم ہو گیا اور وہ شخص سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب وہ گہری نیند سو گیا اور میں ان کی طاق لگائے ہوئے تھا اور گھوڑی گھر کے ایک طرف بندھی ہوئی تھی اور اس حصہ کو تالا لگا ہوا تھا اور کنجیاں عورت کے سر کے نیچے تھیں، تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کا حبشی غلام آ پہنچا اور اس نے عورت پر ایک کنکری پھینکی، تو وہ جاگ گئی اور اس کی طرف چل کھڑی ہوئی اور کنجیاں اسی جگہ چھوڑ گئی۔ میں آہستہ سے خیمہ سے گھر کے صحن کی طرف آیا تو دیکھتا ہوں کہ وہ غلام اس عورت کے اوپر ہے۔ تو میں کنجیاں اٹھا لایا اور کفل کھول کر میں نے بالوں کی بنی ہوئی لگام جو میرے ساتھ تھی گھوڑی کے لگا دی اور اس پر سوار ہو کر خیمہ سے نکل گیا۔ تو وہ عورت غلام کے نیچے سے نکلی اور خیمہ میں جا کر اس نے شور مچا دیا اور قبیلہ کو بیدار کر دیا۔ تو قبیلے والے میرے پیچھے لگے اور مجھے پکڑنے کے لیے سوار ہو کر میرے پیچھے دوڑے اور میں گھوڑی کو بھگاتا ہوا جا رہا تھا اور پورے قبیلے والے میرا پیچھا کر رہے تھے۔ پھر صبح ہو گئی اور میرے پیچھے ان میں سے ایک سوار رہ گیا جس کے پاس نیزہ تھا اور مجھ سے آ ملا اور آفتاب طلوع ہو گیا تھا، تو اس نے مجھے نیزہ مارنا شروع کر دیا۔ میرے جسم پر یہ نشانات اسی کی ضربوں کے ہیں، نہ اس کا گھوڑا مجھ سے اتنا قریب ہو سکا کہ اس کے نیزے کا وار مجھ پر بھرپور پڑ سکتا، اور نہ میری گھوڑی اتنا آگے نکل سکی کہ اس کا نیزہ مجھے چھو سکتا۔ یہاں تک کہ ہم ایک بڑی نہر پر پہنچ گئے تو میں نے اپنی گھوڑی کو للکارا تو اس میں کود گئی۔ عرب کی نہریں اتنی عریض نہیں ہوتی جتنی ہند کی، اور اس سوار نے بھی اپنی گھوڑی کو للکارا مگر وہ رک گئی اور نہیں کودی۔ جب میں نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ عبور سے عاجز ہے تو ٹھہر گیا تاکہ گھوڑی کو آرام دے لوں اور خود بھی آرام کر لوں۔ تو اس سوار نے مجھے آواز دی، میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا اے شخص، میں اس گھوڑی کا مالک ہوں جو تیرے نیچے ہے، اور یہ اس کی بیٹی ہے جو میری سواری میں ہے، اور اب کہ تو اس کا مالک بن گیا تو اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، یعنی اس کی خدمت میں کوتاہی نہ کرنا، اور اس کی قیمت 10 دیت اور 10 دیت کے برابر ہے، یعنی ایک انسان کے 20 گنا خون بہا کے برابر ہے۔ اور میں نے اس پر بیٹھ کر جس چیز کو بھی پکڑنا چاہا اس سے جا ملا، اور جب میں اس پر سوار ہوا تو جس نے بھی میرا پیچھا کیا میں اس کے ہاتھ نہیں آیا، اور میں نے اس کا نام شبکہ رکھا کیونکہ وہ جس چیز کے بھی پیچھے لگی اس کو اس نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ ایسی ہے جیسا کہ شبکہ جال شکار کے حق میں۔ میں نے کہا جب تو نے مجھے نصیحت کی تو واللہ
میں بھی تجھے ضرور نصیحت کروں گا۔ میرا آج رات کا قصہ اس طرح گزرا ہے۔ میں نے سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس کو عورت اور غلام کا قصہ بھی سنا دیا اور گھوڑے پر قبضہ کس ہیلا سے کیا وہ بھی کہہ دیا۔ یہ سن کر اس نے گردن جھکا لی، پھر اپنا سر اٹھایا اور کہا، یہ تو نے کیا کہا؟ خدا تجھ جیسے چھاپا مارنے والوں کو کبھی اچھی جزا نہ دے۔ تو نے میری بیوی کو طلاق دی اور میری گھوڑی پر قبضہ کیا اور میرے غلام کو بھی قتل کیا۔ پیارے دوستو، ایسے ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے اردو اسٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔